بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے غزہ پہ بات کریں گے اور جنگ بندی کی قرارداد جو منظور ہوئی اس کو امریکہ نے ایک مرتبہ پھر ویٹو کر دیا، اس پہ بات کریں گے، اور جو سماعت ہو رہی ہے عالمی عدالت میں اس کے خلاف جو ساؤتھ افریقہ کی درخواست پہ، اس میں برازیل نے بھی اپنا انپٹ دیا اور برازیل اور اسرائیل کے تعلقات خراب ہوئے، اس پہ بات کریں گے۔ اور اس کے بعد آئیں گے برطانیہ کا جو جوہری آبدوز سے میزائل لانچ کرنے کا تجربہ ناکام ہوا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ایران میں جو گیس پائپ لائنوں پر ان کے یہاں دھماکہ ہوا اور جو دہشت گردی ہوئی اس کا الزام انہوں نے اسرائیل پہ لگایا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر ساتھ ہی پاک ایران گیس پائپ لائن کو ایک دفعہ پھر اجاگر کیا گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر آئیں گے ہم یہ جو دہلی میں مارچ ہو رہا ہے کسانوں کا، اس پہ بات کریں گے۔ اور پھر ساتھ میں یورپ میں جو کسان احتجاج کر رہے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہ تحریک بالکل یورپ میں، پورے یورپ میں پھیل گئی ہے۔ پھر آئیں گے ہم پاکستان کی بات کریں گے مزید، صدر اور وزیر اعظم سے جو امریکی سرمایہ کاروں نے ملاقات کی ہے اور ایک معاہدہ ہوا $20 کروڑ کا، اس سے بات کریں گے۔ یہ ہیں آج کے ہمارے موضوعات۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے زین صاحب، جو باتیں آپ نے کی ہے کہ ایک جی تو انتہائی ظلم و ستم کا جو بازار گرم ہے اور انسانیت جہاں شرما رہی ہے وہ غزہ کا علاقہ ہے، جہاں پر نہ تو کوئی مسلمان ملک بول رہا ہے، نہ دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹ کا چیمپئن کہتے ہیں، انسانیت کا چیمپئن کہتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ اس کو، جیسا کہ چین نے کہا کہ جی یہ ایک قسم کی جو یعنی جو تیسرا ویٹو کیا ہے امریکہ نے جی غزہ میں جنگ بندی کے معاملے پر، جو انہوں نے اب جو جگہ یہ جو جنگ بندی کا معاہدہ تھا یہ اس نے الجزائر نے پیش کیا تھا، اور یہ اس کی وجہ رائے شماری ہوئی، 13 ووٹ ملے، اور جی جو ہے برطانیہ نے اسے ابسٹین کیا اور امریکہ نے اسے ویٹو کر دیا۔ تو اب رول یہ ہے کہ اگر 5 ممالک سیکورٹی کونسل کے جو 1945 کے معاہدے کے تحت ایک ملک جو ہے ویٹو کر دے تو پھر وہ منظور قرارداد منظور نہیں ہوتی ہے۔ اسی پر جب یہ ویٹو ہوا تو ہمارا جو وہاں پر جو سفیر ہیں جناب محترم جو منیر اکرم صاحب، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ جب تک کہ ویٹو سسٹم ختم نہیں ہوگا، جی یہ جو غزہ کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، یہ ویٹو سسٹم کی وجہ سے ہو رہی ہے، ورنہ پھر یہ سسٹم جب تک ختم نہیں ہوگا یہ کام نہیں چلے گا۔ تو وہ ایک اب لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو آپ نے کہا، جیسا کہ انہوں نے جو برازیل نے اس کو ہولوکاسٹ سے کیا، یعنی بالکل نسل کشی، اور جو ہولوکاسٹ جو یہودیوں کا جرمنی میں ہوا تھا، ہٹلر نے کیا تھا، اس سے انہوں نے مشابہت دی ہے، اور بولیویا اور کولمبیا نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ جی یعنی اکیلا یعنی برازیل نہیں ہے، بولیویا اور کولمبیا چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں جنوبی امریکہ کے، لیکن انہوں نے بھی حمایت کی ہے۔ کم سے ان لوگوں میں انسانیت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور آپ کا جو او ایس آئی جو ہماری اسلامی کونسل آرگنائزیشن جو ہے، وہ اس کا اجلاس جو ہے او آئی سی جو ہے، اس کا جو اجلاس ہے وہ ہونے جا رہا ہے سیٹرڈے 24 فروری کو استنبول میں۔ تو اس کے علاوہ جو اراکین یورپی پارلیمنٹ نے بھی جو ہے جنگ بندی کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور چین نے بھی کیا ہے، روس نے بھی کیا ہے، اور انہوں نے جو حماس اور اسرائیل کے درمیان سالی کی امریکی کوششوں کا بھی اظہار ہو رہا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ایک یہ واقعہ بھی ہوا ہے کہ اسرائیلی شہر ایلات پر حوثیوں کا میزائل کا حملہ ہوا ہے۔ یہ شہر جو ہے وہ یہ بحر احمر کے اس پہ واقع ہے کونے پر، اور اس میں ریڈ سی کا جو ہے اس میں یہ ایک بندرگاہ بھی ہے، جی اس کو جہاں پر اس کو ایلات کہتے ہیں اسرائیل میں، وہ وہاں پر اردن میں اس کو عقبہ کہتے ہیں، خلیج عقبہ کہتے ہیں، یا بندرگاہ عقبہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ یمن سے تقریباً 1400 میل کے فاصلے کی دوری پر ہے، اور یہ جو شہر ہے تو وہ اس کی آبادی کوئی زیادہ بڑا نہیں ہے، جنوب مشرق میں ہے یہ اسرائیل کے، اور اس کی آبادی کوئی 52 لاکھ یا 53 لاکھ کے قریب ہے۔ جی لیکن اس شہر پر جو حملہ ہوا ہے وہ 1400 میل کی دوری پر یمن کے حوثی نے اب تک اسرائیل کے 6 بیلسٹک میزائل داغ چکے ہیں، اور اسرائیل بحر احمر میں موجود اپنے اتحادیوں کی مدد سے حملے ناکام ہو رہا ہے، ناکام تو کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا حملے جاری ہیں۔ اسرائیل میں غزہ کے فلسطینیوں پہ جب تک 140 دن ہو گئے ہیں اور مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، جس پر یمن کے حوثی غزہ سے جا رہے یکجہتی کر رہے ہیں۔ یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، اور جو یہ حملہ ہے وہ، لیکن حیرت انگیز طور پر بات یہ ہے کہ جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، وہ اسرائیل میں اور
اس میں کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو یہ کہا جا رہا ہے، عالمی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے، جو یعنی جو مارے جا رہے ہیں، شہید کیے جا رہے ہیں جی یعنی معصوم شہری، وہ تو ہو رہے ہیں، لیکن جو حماس کی جو طاقت ہے اس کے اندر صرف 24% یعنی 25% کے قریب کمی ہوئی ہے، ادروائز ان کی جو 75% جو ان کی طاقت ہے وہ انٹیکٹ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سپلائی کیسے ہو، سپلائی جو ان کے پاس فوڈ کی سپلائی نہیں ہو رہی تو اسلحہ کی سپلائی کیسے ہو؟ جی تو وہ بہرحال بہت سے ممالک کوشش کر رہے ہیں، ایران کوشش کر رہا ہے، چین کر رہا ہے، روس کر رہا ہے میرے خیال میں۔ تو بہرحال ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ جو 12 ملک کی جو فوج بننی تھی اس میں ہم نے شمولیت سے انکار کر دیا ہے کہ جو بحر احمر کے راستے کو جو ہے وہ میں نے سیکورٹی بنانے کے لیے اور حوثیوں سے پاک کرنے کے لیے پاکستان نے اسے انکار کیا ہے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ ہوا ہے تو میزائل سے حملہ تو علاج میں خوفراز پھیل گیا، آسان بچ گیا۔ اب مسئلہ یہ آ رہا ہے زین صاحب، جو بیسک بات یہ ہے جی جو ہم کہنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو عدم استحکام کا جو شکار ہو رہے ہیں اسرائیلی، وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات ہوئی ہے، دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ یہ جو آپ کا نیتن یاہو ہے، اس کے خلاف یہ جو جنگ ہوئی ہے، یہ اس میں ہم بہت سی چیزوں پر ہم نے غور کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پر بھی غور کیا کہ یہ جو حملہ ہے وہ یوکرین کی وار کو پس پش پر ڈال دیا ہے۔ ہم نے یہ بھی کہا کہ وہ جو مذہب ابراہیمی ہے وہ بھی ختم ہو گیا، جو کہ ان کا ارادہ تھا کہ یہ جو بیت المقدس کو یا اس کو یروشلم کو یہ بنا دیں دارالحکومت، اور جو یو ای ہے اس میں اپنا جو حکومت کا جو نظام ہے وہاں لگائیں، کیونکہ وہ جگہ وہاں پہ بہت خالی پڑی ہوئی ہے، اور وہاں پر زمینیں بھی خرید رہے ہیں یہودی بہت زیادہ، کیونکہ اگر یہاں سے نکلیں تو وہاں بسیں گے۔ تو اس صورت اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی خطرہ ڈال رہے ہیں کہ ایران کو پر جو حملہ کرنے کے لیے آسانی ہو۔ جی تو یہ ضرور ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی ہے کہ ایک بات امپورٹنٹ بات ہم بھول گئے ہیں، جو کہ آج ہم کہنا چاہتے ہیں، جو سارے لوگ بھولے ہوئے ہیں، کہ نیتن یاہو کی حکومت کو خود خطرہ تھا۔ اگر یہ جنگ نہیں ہوتی تو وہ نیتن یاہو کی حکومت گر جاتی۔ ایک تو یہ بات ہوگی امپورٹنٹ بات، ہم آج یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے خیال میں ابھی تک نہیں کہی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نیتن یاہو کی حکومت اب بھی گرے گی، اور اب بھی حماس جیتے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ حماس نے ساری جو اللہ کی طرف سے حکم نامہ ہے اس کی تمام اس کی تکمیل کی ہے۔ جی اس کے بعد میں غیر الہی آنا ضروری ہے، غیر الہی آنا ضروری ہے اسرائیل پر، اور حماس کی مدد، غیبی مدد آنی ضروری ہے، جو اللہ ٹائمنگ اللہ کے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ اسرائیل تباہ ہو کے برباد ہو جائے گا۔ یہ تو ایک بالکل قوام ہے، اور اسرائیل کو یہ بات معلوم ہے اسرائیلیوں کو کہ ایسا ہوگا، تو وہاں سے یہ لوگ آدمی غائب ہو رہے ہیں اور حالت خوف میں ہیں تمام اسرائیل کے لوگ۔ آپ ایک اور بات کر رہے تھے کہ ان کی عوام کو اپنی حکومت پہ اعتبار نہیں رہا۔ نہیں، اب روز مظاہرے ہوتے ہیں، اگر آج آپ یہ ختم ہو جائے تو آپ دیکھ لیجیے گا یہ سب سے پہلے ہم نیتن یاہو نہیں جائے گا۔ جی تو نیتن یاہو کو جاننے کے لیے اب یہ بھی ایک بحث ہو سکتی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی نیتن یاہو اور حماس نے، کیونکہ حماس جو بنائی گئی ہے وہ اسرائیل نے بنائی ہے، یعنی فلسطینیوں کو توڑنے کے لیے۔ جی لیکن حماس کا ضرور یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسلحہ لیا ہو، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال فلسطین کا جو تھا یاسر عرفات، وہ تو معاہدہ کر چکا تھا ان کے ساتھ میں۔ جی تو اب وہ اگر یہ معاہدہ کر لیتا تو وہ معاہدے پہ کبھی دنیا میں پابندی کی انہوں نے، دو ملکی نظام جو بنانا چاہتے تھے تو وہ نہیں کر رہے ہیں اس کا۔ تو فلسطین کی حکومت بنا دی، لیکن وہ بے اختیار ہے، وہ ان کی اجازت کے بغیر ادھر سے ادھر موو نہیں کر سکتے، ان کا پاسپورٹ ضرور ہے لیکن مہر اسرائیل کی لگتی ہے، ان کو اتھارٹی کا نام دیا کچھ نہیں ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو جو 7 اکتوبر سے جو معاملہ ہوا ہے، جس میں آپ سے 140 دن ہو گئے ہیں، تو 29,313 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 69,333 زخمی ہوئے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو میں سیاسی بات کر رہا ہوں وہ یہ کر رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ وہاں خوف و راز بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہودیوں کو یہ پتہ ہے کہ یہودی دنیا کے تمام ملکوں سے آئے ہیں، جی صرف اس لیے آئے تھے کہ یہ سیفسٹ ملک ہے۔ وہ کنسپٹ ختم ہو گیا ہے، وہ خواب، وہ جو سحر تھا کہ یہ ملک محفوظ ہے، وہ ختم ہو گیا ہے۔ اب وہ بے یقینی کی صورتحال میں اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کیسے بھاگیں۔ وہ بھاگنے میں بھی رکاوٹ، ان سے پابندی لگا دی ہے اس نے نیتن یاہو نے، لیکن وہ بھی ان کو نقصان پڑ رہی ہے، کیونکہ جو لوگ ہوں گے وہ اتنے مضطرب ہیں، بے چین ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح چھپ کر، جس طرح سے ایک زمانے میں فلسطینی بھاگتے تھے اس طرح سے اسرائیلی خود بھاگ رہے ہیں اپنی کشتیوں کے ذریعے سے، تاکہ ہم یہاں سے اس خطرے کے علاقے سے نکلیں اور کسی پرامن ملک میں جا کے رہ سکیں۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ آپ ایک جو خوراک کا معاملہ ہے، ادویات کا معاملہ ہے، وہ تک وہاں نہیں پہنچنے دے رہے ہیں۔
تو پھر ہولوکاسٹ کا لفظ انہوں نے صحیح استعمال کیا. ہولوکاسٹ سے بھی بڑھ کر ہے یہ تو. یہ آدمی کو جس طرح سے تکلیف دے کے مار رہے ہیں وہ تو کبھی تاریخ میں نہیں سنا. لیکن اگر یہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے، یعنی اس طرح سے یقین ہے جس طرح سے کل مشرق سے نکلے گا سورج، اسی طرح سے یقین ہے کہ یہ ہم اسرائیل کو یہ بالکل نیست و نابود ہو جائے گا. اسرائیل اور امریکہ دونوں تباہ برباد ہو جائیں گے. اور یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اب جو 4 ٹرک داخل ہو رہے تھے وہ بھی آپ نے جانے نہیں دے رہے ہیں، فروٹ بھی جانے نہیں دے رہے ہیں، ان کو انسان مار رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے سرنگ بنائی تھی تاکہ یہ کچھ چیزیں آنا جانا ہو جائے. نہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر تو یہ یعنی جو ان کا منصوبہ یہ تھا نا کہ پہلے ابراہیمی بنا کر ان کو لڑائی کو ختم کریں اور ان کو بیکار کر دیں. تو اس نے تو بہت سارے منصوبوں کو، جو سعودی عرب کو بھی دباؤ میں لیا تھا، جو UAE کو بھی دباؤ میں لیا تھا، بحرین کو لیا تھا، سب نکل گئے اس کے دباؤ سے. اور پاکستان ایک ایسا ملک تھا جس نے نہیں مانا. یہ ایک آپ عجیب بات دیکھیں گے کہ پاکستان نے ہی نہیں مانا. ایران تو خیر نہیں مان رہا تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ابھی تک یہ جو مسئلہ ایران کا مسئلہ ایک الگ سے بحث کریں گے. اب وہ ایسا ہے کہ 24 فروری کو استنبول میں ہوگا، اور لیکن یہ ہے کہ وہ ابھی تک غزہ پہ مذمت کرنے پر اور ایک اسٹرانگ پوزیشن لینے میں بھی ناکام ہوئے ہیں. لیکن ایک اور بات کی، لیکن یورپی یونین نے بہت زیادہ بات کی ہے ان کے خلاف. لیکن سعودی عرب نے ایک اور انیشیٹو لیا ہے. ان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ G20 کا اجلاس، ایکشن لیول کے G20 ممالک بھائی کیا ہے وہ وہاں ہو رہا ہے باہر جنوبی امریکہ میں، لیکن وہاں تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا نا. تو اگر لے تو کیا لے لیں گے وہ 20 ملک میں انڈیا شامل ہے، ان کا دوست ہے، اسرائیل خود ہے. تو اب کیسے وہاں پہ امریکہ خود ہے جو آدمی ویٹو کر رہا ہے، وہ کیسے لے گا G20 کے لوگ؟ دلچسپ بات یہ کہ برازیل کے شہر میں ہو رہا ہے اور برازیل نے برازیل نے قرارداد پاس کی ہے. لیکن اب محض یہ نہیں ہے، میں یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جنوبی افریقہ کا ملک ہے نا برازیل بھائی، جو برکس کا بھی حصہ ہے، جنوبی امریکہ. ہاں پھر جنوبی امریکہ کا حصہ ہے تو وہ کر رہا ہے. اب اسرائیل کی جنگی طیارے رفح پر اور خان یوسف پہ حملے کر رہے ہیں. فلسطینی میں نے شہید ہو چکے ہیں، مسلسل شہید ہوتے جا رہے ہیں. 25 تو کل جمعرات کو ہوئے تھے، پھر اس کے بعد میں مسلسل اب آج بھی ہوئے ہیں. تو اب بحث یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے، اب میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جو اعلان کیا ہے کہ حماس اور اسرائیل جو ہے کہ امریکہ ثالثی کی کوشش کر رہا ہے. اب کیا کس قسم کے ثالثی کر رہا ہے؟ جو عارضی جنگ بندی کرانا چاہتا ہے تاکہ وہ آدمی وہاں شفٹ ہو جائے. وہاں پر جو لوگ ہیں، اب وہ جو لوگ قیدی ہیں، جنہوں نے قیدی بنایا ہوا ہے حماس نے، وہ قیدی جو ہے قیدیوں کے جو لواحقین ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کو چھوڑو. تو وہ بھی چھوڑنے کے نام نہیں رہے ہیں. اس کے علاوہ غزہ پر جنگ بندی کا جو تنازع ہوا ہے، برطانیہ میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اس نے اسپیکر نے اس کی حمایت کر دی تھی، تو اس پر اس کو اسپیکر سے کہا گیا کہ آپ استعفیٰ دیں. تو ابھی 33 ارکان نے پارلیمنٹ نے اس پہ عدم اعتماد کے دستخط کیے ہیں اور لوگ اس پہ دستخط کرنے جا رہے ہیں، جس پر اس نے معافی تو مانگ لی ہے برطانوی اسپیکر نے. لیکن یہ ہے کہ یہ بہرحال میرے خیال میں کامیاب نہ ہو. یہ ہیلری کلنٹن گئی، ان کے اوپر ناعرے لگے ہیں، ان کو کہا کہ یہ قاتل ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پہ امریکہ کے ویٹو کے استعمال کے جو اقوام متحدہ کے جو سربراہ ہیں، ایک تو اسمبلی ہے نا، اسمبلی کے جو سربراہ ہیں، اس نے یہ کہا ہے کہ آپ امریکہ سے پوچھا ہے کہ آپ یہ ویٹو بار بار کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہمیں بتایا جائے. تو اور دوسرا معاملہ یہ ہے، اب یہ بتائیں گے نہیں، لیکن یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ امریکہ سے سوال کیا ہے کہ آپ ویٹو کیوں کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ویٹو کو روکنا چاہتے ہیں. فرانس ہے، فرانس کا ویسے صدر ان کے خلاف بول رہا ہے، میکرون. اور یہ برطانیہ کے ببر پہ دباؤ بہت بڑھ رہا ہے. تو اب اسرائیل کا جو عالمی عدالت میں جو انصاف پر فلسطینی نسل کشی پہ مقدمے کا سامنا کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ جنوبی افریقہ جیسے ملک نے اس میں پیش قدمی کی ہے. مقدمہ انہوں نے دائر کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ بالکل، یعنی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح سے وہ ظلم کر رہا ہے وہ بالکل اسی زمرے میں آتا ہے جیسے آپ ہولوکاسٹ کہتے ہیں. 2 منٹ ہے بریک میں، ایک بات اور آخری کر دیں کہ دیکھیں حزب اللہ جو ہے وہ زیادہ ابھر کے سامنے آتی تھی ایسے موقع پہ، لیکن اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حوثی زیادہ نہیں. وہ اب دیکھیے وہ اب چین نے، میں آپ سے اس پر اور مزید بات کرنے سے پہلے، حوثی پہ بات کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنگ میں چین نے بہت اچھا موقع اختیار کیا. انہوں نے کہا غزہ میں جنگ بندی پر اعتراض قتل کے اجازت نامے کے مترادف ہے. یہ بہت بڑی سنگین انہوں نے الزام لگایا امریکہ کے اوپر، اور اس طرح سے امریکہ کو وہ تنہا کر رہا ہے ساری دنیا کے اندر اور اپنے بات کو منوانا چاہتا ہے. اب بات جو حوثی کا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حوثیوں کو پورا موقع دے رہے ہیں جنگ کا لڑنے کے لیے. ایرانی ان کی ہیلپ شامل ہے، ان کے پاس میزائل ہیں جو 1400 کلومیٹر والے میزائل دے دیے ہیں. ان کے پاس تو زلزل بھی نہیں تھا بیچاروں کو. جب پہلے چھٹی عرب جنگ لڑی تھی تو ان کے پاس ان کو وہ دے رکھے تھے فجر میزائل جو 90 کلومیٹر کے تھے. حماس کے پاس بھی اور ان کے پاس بھی. اس وقت حماس کے پاس میزائل نہیں دیے تھے انہوں نے، حماس کو تو بعد میں دیے ہیں. 12,000 میزائل دیے تھے، جس میں 5,000 تو انہوں نے پہلے دن چلا دیے تھے.
ابھی ان کے پاس 90 والے ہیں، لیکن زلزل جو ہے وہ 400 کلومیٹر کا ہے، جو کہ ان کو دینا تھا حسن نصر اللہ صاحب کو، وہ ان کے پاس ہے اور وہ شاید وہ استعمال کریں گے کسی وقت میں. پھر ہم جو ایران کی ایک فیکٹری ہے جو کہ عجیب غریب، شام جو دمشق ہے وہ ایک عجیب جگہ ہے، یہ شام ایک عجیب ملک ہے کہ وہاں پر روس کے 2 اڈے ہیں، ایک فضائی اڈہ ہے، ایک بحری اڈہ. اور ایران کا ایک فیکٹری ہے میزائل بنانے کی، جو آسانی سے وہ سپلائی کر دیتے ہیں جی ہم اس کو حزب اللہ کو اور حماس کو بھی. حماس کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اس وقت چینی اور یا روسی جو بھیجنا چاہتے ہیں وہ اسلحہ نہیں بھیج پا رہے ہیں، جو ان کو جدید اسلحہ کی ضرورت ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس کا حل جدید اسلحہ ہی ہے تاکہ وہاں زیادہ سے زیادہ وہ بے چینی پھیلے اسرائیل کے اندر، تو وہی ممکن ہو سکتا ہے. ادروائز یہ ممکن نہیں ہے جی کہ یہ کام یعنی اسرائیل کو ہم کوئی سد باب کر سکیں، ان کو روک سکیں. تو اب صورتحال آپ سے واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو روس کا عالمی عدالت میں جو بیان ہے وہ بھی آپ سن لیں، یا چین کا سنا. جی غزہ پر بمباری کا حق دفاع میں نہیں چھپایا جا سکتا. یعنی آپ یہ کہیں کہ غزہ پہ جو آپ بمباری کر رہے ہیں صرف اسے یہ کہہ دیں کہ ہم دفاع کر رہے ہیں، غلط بات ہے. یہ دفاع کیسا دفاع نہیں ہے یہ، بلکہ آپ نے یہ ہولوکاسٹ کر رہے ہیں جی جس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی. روس کا عالمی عدالت میں بیان دیا ہے، روس نے معمولی جگہ پہ نہیں دیا، یا صرف بیان نہیں دیا بلکہ عالمی عدالت میں کہا کہ یہ جو حق دفاع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ غلط ہے. اور یہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ ہولوکاسٹ کر رہے ہیں، انسانیت کو مار رہے ہیں، انسانیت مر رہی ہے، تو اس کے اندر وہ اپنا حق رکھتے ہیں کہ اس پر حملہ کریں. جی بالکل ٹھیک ہے. میرے صاحب بریک کا وقت ہو گیا، بریک کے بعد آئیں گے، اگلے موضوع پہ چلیں گے. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب یہ برطانیہ والے معاملے پہ آ جائیں. دیکھیے، برطانیہ نے دوسری مرتبہ جو اس کا آبدوز ہے جی اس سے میزائل لانچ کرنے کا جو تجربہ کیا ہے، ٹرائیڈنٹ میزائل ہوتے ہیں ان کے میزائل سسٹم ہے، ٹرائیڈنٹ میزائل سسٹم ہے جو کافی خطرناک ہوتا ہے. جی ایک قسم کا ٹارپیڈو ہے یہ، جو کہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے لیے کام آتا ہے. بندرگاہ ہے جو کہ گلاسکو کے قریب ہے، وہاں سے یہ انہوں نے فائر کیا تھا اور وہ فیل ہو گیا دوسری مرتبہ. لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ جو فائر نہیں ہوا اور آپ جو چند دور جا کر گرا اور سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا. اب سوال یہ ہے کہ جب وہ ایٹمی جب تھا تو اس کی جو تابکاری ہوگی اس کے کیا اثرات ہوئے ہوں گے، اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. جی اگر ایٹمی میزائل تھا یا نارمل میزائل تھا یا کوئی بھی ایٹمی ٹپڈ میزائل تھا تو اس کے تابکاری کے اثرات تو پڑیں گے نا. جی ہم نے اس سبجیکٹ کو اس لیے لیا ہے کہ یہ ہمارا جو سب سے اہم سبجیکٹ ہے، اور ہم اس کے اردو کے اندر ہم ایکسپرٹ تو نہیں کہہ سکتے، ہم اس کے اسٹوڈنٹ ہیں. ہماری اس پر کتاب بھی ہے، واحد کتاب ہے اردو کے اندر جو ہم نے اس پر ایٹمی پروگرام پہ رکھی ہے، ایٹمی پیسفل یوز پر. تو اس لحاظ سے ہمیں بہت چیزوں کو پتہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ پہلا جو تجربہ انہوں نے کیا تھا 2016 میں کیا تھا، یہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کا تجربہ تھا. یعنی ہم سے بھی یعنی پیچھے ہیں. ہمارا تو جو تھا وہ بابر کامیاب ہو گیا تھا، پہلے اس میں تم نے کیا تھا تو پہلے میں کامیاب ہو گیا. گلاسکو سے 25 ناٹیکل مائل پر یہ ہے نیوی کا اڈہ، رائل نیوی جو ہے وہ ہے، اور اس میں اسلحہ اور دیگر کرو اور کوپلیٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. یعنی کوپلیٹ کہتے ہیں اس کو، جب کوئی نظم کہتا ہے 2 جو مصرے ہوتے ہیں ان کو کوپلیٹ کہا جاتا ہے. لیکن اس کے معاملے میں یہ ہے کہ وہاں پر کوئی خاص جگہیں ایسی ہیں جہاں پر وہ انہوں نے 2 نظام بنائے ہوئے ہیں، وہ رکھے ہوئے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹرائیڈنٹ نیوکلیئر پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا کہ نظام ابھی بھی کام کرے گا، یہ میں نے سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کا کام کرے گا. اگر کسی میں غلطی کی تو یہ میڈ ہوگا. میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن، یعنی جو ہم پر حملہ کرے گا وہ بھی مارا جائے گا اور ہم بھی مارے جائیں گے. جی تو یہ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ فیل ہو رہا ہے تو کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹرائیڈنٹ کا جو یہ نیوکلیئر میزائل ہے یہ جو ہوا ہے ناکام ضرور ہوا ہے، لیکن ہمارا سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی انٹیکٹ ہے. یعنی دوسرے حملے کی صلاحیت، اگر کوئی آدمی ہم پہ حملہ کرے گا
تو یہ وہ یہ جو آبدوزیں ہیں وہ اس کو تباہ کر دیں گے. یہاں پر جو بیڑا ہے وہ یوں ہے. اس میں جو ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نظام میں ایٹمی جو پاورڈ وین گارڈ قسم کی آبدوزیں ہیں, 4 آبدوزیں ہیں جی, جو یہ میزائل اور دوسرے وار ہیڈ سے لیس ہیں. ہر ایک میزائل میں 16 ٹرائیڈنٹ میزائل لگائے جا سکتے ہیں, لیکن وقتی طور پر انہوں نے ابھی 8 لگا رکھے ہیں فی آبدوز. تو 8 اور 4 32 ان کے پاس میزائل ہیں جو کہ نیوکلیر میزائل ہیں کسی پر حملہ کرنے کے لیے. جی, ابھی رینج کے بارے میں پتہ نہیں کہ اس کی رینج کتنی ہے اس میزائلوں کی, کہ وہ کہاں کہاں تک جا سکتے ہیں سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی جب کریں گے. کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بابر کا میزائل کو ہم نے 700 کلو میٹر رکھا ہے, 400 کلو میٹر رکھا ہے, وہ تو ایک بات ہوتی ہے, لیکن اصل اس کی رینج کیا ہے وہ نہیں بتاتا کوئی بھی آدمی, کیونکہ یہ خفیہ چیز ہوتی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 8 میزائل میں ایک آبدوز سے چھوڑے جا سکتے ہیں, لیکن اس میں گنجائش ہے کہ 40 میزائل لگا سکتے ہیں ہر آبدوز میں. اب اس کی صورتحال یہ ہے کہ یہ جو بحری بیڑا ہے یہ بات کی ضمانت دیتا ہے کہ جو ڈیٹرنس کا کام کرتا ہے, کہ یہ برطانیہ کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. اگر یہ اس پر یعنی کسی نے حملہ کیا تو یہ جواب دے گا اس کو, اور اس کے ملک کو بھی تباہ کر دے گا. اگر برطانیہ صفحہ ہستے سے مٹ جاتا ہے جی, تو پھر یہ حملہ کرے گا, اور جو اس کے پاس انسٹرکشن موجود ہیں تو وہ یہ ان کے پاس 4 آبدوز ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ان کی 4 آبدوزیں ہیں, جو 4 آبدوزوں میں سے ایک آبدوز 1 مہینے تک جو ہے زیر زمین رہتی ہے, اور 2 اوپر رہتی ہیں, اور ایک کا جو زیر زمین سے آتی ہے, زیر سمندر سے جو آتی ہے وہ مرمت کے لیے چلی جاتی ہے, کیونکہ زنگ لگ جاتا ہے یا بہت سی چیزیں خرابی ہو جاتی ہیں تو ریپیئر کے لیے چلی جاتی ہے. تو یوں ان کا سسٹم ہے. پھر یہ جو ایک آبدوز جو 1 مہینے بعد میں نکلے گی تو پھر دوسری آبدوز چلی جائے گی, اور یہ جو وہاں سے ریپیئر ہو گئی وہ پھر وہ 2 بنا لے گی, تو ایک ریپیئر کے لیے چلی جائے گی. تو اس طرح سے انہوں نے یہ نظام بنایا ہوا ہے کہ 2 آبدوزیں ہمیشہ گیپ نہیں رہے اور 2 آبدوزیں ریڈی رہتی ہیں, اور ایک آبدوز سمندر میں اسٹرائک کے لیے رہتی ہیں. جی, 4 آبدوزوں کا نظام انہوں نے بنایا ہوا, اور ہر 8 میزائل رکھے ہوئے ہر ایک کے اندر. اگر ضرورت کے بعد یہ پڑی کہ وہ ان کے اوپر حملہ ہوا تو وہ دونوں آبدوزیں بھی چلی جائیں گی, ایک آبدوز رہ جائے گی جو کہ صرف, تو اس کا مطلب کیا ہوا 24 میزائل وہ ایک وقت میں پھینک سکتے ہیں. لیکن ہر ایک کے پاس 40 میزائل کی ایسی صورت میں حال میں, اور جو ان کا اسلحہ اور ویپن ہے وہ قریب ہی کہیں چھپا ہوا ہے جہاں سے یہ لوگ آسانی سے میزائل لے سکتے ہیں, اگر دوبارہ ابھر کر آئیں اور پھر دوبارہ لے لیں. جی, تو جیسے 40 میزائل ایک میں رکھ سکتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے, تو یعنی 2 حالت تیاری میں, ایک بالکل پرفیکٹ حالت تیاری میں کہ زمین 2 زیر پانی ہوتی ہے, زیر آب ہوتی ہے, اور 2 منتظر رہتی ہیں اسٹینڈ بائی میں, اور ایک جو آبدوز 1 مہینے تک رہتی ہے وہ پھر ریپیئر کے لیے چلی جاتی ہے. جی, جو ریپیئر ہو جاتی ہے تو 1 مہینے میں وہ ریپیئر ہو جاتی ہے, پھر وہ آ کر جو ایک آبدوز جو 2 اسٹینڈ بائی میں ہیں وہ جو جاتی ہیں پھر ایک اس میں چلی جاتی ہے, اور دوسری جو ریپیئر ہو کے آئی ہے وہ ان کے ساتھ جوائن کر لی. 2 پھر اسٹینڈ بائی میں ہر وقت رہتی ہیں, اور ایک آبدوز ہمیشہ مرمت کی حالت میں رہتی ہیں. 1 مہینے کے بعد میں اس کو مرمت کرنا لازمی ہو جاتا ہے. تو اب میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا یہ کہتا ہے کہ اس ناکامی کے باوجود برطانیہ نے اپنے نظام پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. میننگ دیر بائی کہ آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس کا مقصد کیا ہے, نظام کو انہوں نے جان بوجھ کے فیل کرایا ہے, یا ایسا ظاہر کیا ہے کہ فیل ہو گیا ہے, یا اپنے آپ کو کمزور دکھانے کی کوشش کی ہے, یا میں نے دیر از سم تھنگ رانگ ان دیٹ, کہ ضروری نہیں ہے کہ 2016 بعد میں اب کیا ہو, اب تک وہ اب بھی ناکام ہو گیا ہو. میری سمجھ سے یہ بالاتر تر بات ہے کہ اتنی بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اگر کیا تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت جدید قسم کا ہتھیار ہے جو کہ ان سے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم بابر کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ تو بہت آگے ہم سے پہلے انہوں نے ایٹمی طاقت بنے تھے. تو اب یہ بہت سوالیہ نشان ہے کہ یہ دھوکہ ہے, فریب ہے, ڈسیپشن ہے, کیا ہے, بٹ سم تھنگ رانگ ان دیٹ, بٹ اٹ از ناٹ ٹرو. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نظام ایٹ ورک ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ڈسیپشن کر رہے ہیں, میسیج دے رہے ہیں, غلط میسیج دے رہے ہیں. جی, اور ایک قسم کی وار کی جو کیفیت ہے اس کو کیا تو دعوت دے رہے ہیں, یا اس سے اپنے آپ کو کمزوری کا اعلان کر رہے ہیں کہ جو بھی کوئی ہمارے خلاف ہو ظاہر ہو جائے. جی, تو پھر میڈ کا جو سسٹم ہے, میوچولی ایشورڈ ڈسٹرکشن, اس کو استعمال کیا جائے اور ہم اس کو بھی تباہ کر دیں. جی میرے صاحب اگلے موضوع پہ آ جائیے. ایران میں جو گیس پائپ لائن پہ ان پہ جو دھماکہ ہوا, ان کے گیس کھینچے, انہوں نے کہا بھائی یہ اسرائیل ملوث ہے اس میں. دیکھیے, اور وہ یہ ضرور کہا ہے ان کے وزیر تیل نے, جواد صاحب نے, جی, یہ ضرور کہا ہے کہ یہ اسرائیل نے کیا اور اسرائیل ہی کر سکتا ہے, اور اسرائیل کے بہت سارے لوگ وہاں موجود ہیں. یاد رہے کہ روس کے بعد میں جو سب سے بڑے زیادہ جو میں نے اسرائیلی یہودی گئے ہیں وہ ایران سے گئے ہیں. جی,
اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے کئی دفعہ پروگرام کیا تھا جو پچھلے نیتن یاہو کی جو گورنمنٹ میں تھے، تو وہ اس میں جو وزیر خارجہ تھی وہ ایرانی نژاد تھی، جو وزیر خارجہ تھی اسرائیل کی، یہودن. ابھی بھی یہاں ایران میں یہودیوں کی بڑی جو بڑی تعداد رہتی ہے، اور ان کی جو معبد گاہیں ہیں وہ ابھی تک محفوظ رکھی ہوئی، ایرانیوں نے ان کے ساتھ میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. تو اب ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم جو غزہ کی وجہ سے جو صورتحال ہے اس پر جو دباؤ بڑھ رہا ہے، اب یہ تو بات سب کو معلوم ہے کہ ایران ایٹمی طاقت بننے کے قریب ہے، تو وہ میرے خیال میں نہ امریکہ یہ جرت کر رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کے چاروں طرف سے دباؤ میں ہے. ایک طرف وہ ایران کے ایٹمی پاور بننے کے دباؤ میں ہیں، ایران کے حملے کے دباؤ میں ہیں، دوسرا حزب اللہ کے دباؤ میں ہیں، تیسرا وہ حوثیوں کے دباؤ میں ہیں، چوتھا وہ ابھی تک وہ شروع نہیں ہوا ہے شام کے اندر جو اس کے ملیٹنٹ گروپ ہیں ایران کے، اور عراق میں جو ملیٹنٹ گروپ ہیں انہوں نے ابھی حملہ نہیں کیا ہے، وہ بھی حملہ کریں گے. تو یہ تو ایران کا جو 5 علاقوں سے جو حملے کا ایک منصوبہ ہے، اور 5واں حماس لڑ رہا ہے. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو وہ ایک بہت کامیاب ہے، اور اس طرح سے امریکہ کو کافی خطرہ ہے. دوسرا خطرہ اسے یہ ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے پروگرام میں شاید کہا، کہ وہ جب یہ 5 جنوری کو یہ ختم ہوا ان کا، انہوں نے جب جنوبی چین میں جب مشق شروع کی، جو کہ کہا کہ سب سے بڑی دنیا سب سے بڑی ہم نے مشق کر رہے ہیں فلپائن کے ساتھ مل کر، تو اچانک جو ہے وہ جو اسمارٹ بحری بیڑا تھا اس کا بحر ایکوینیوس میں، پیسیفک اوشن میں، چین کا، جو کہ 20 جنگی جہازوں پر اور 4 ایٹمی آبدوزوں پر مشتمل تھا، اس نے امریکہ کا رخ کیا ویسٹ کوسٹ کا، جو کہ ان کا مین ویسٹ کوسٹ ہے، ایسٹ کوسٹ نہیں، ویسٹ کوسٹ، جہاں پر اصل میں نے جو مین لینڈ ہوتی ہے، یا جو سان فرانسسکو کہتے ہیں، یا جس کو ٹیکساس کہتے ہیں، اس طرف یہ لگے. تو اس سے امریکہ کو خطرہ ہوا مین لینڈ کو، کیونکہ 1945 میں یہ خیال تھا دوسرے جنگ عظیم کے دوران میں کہ اس نے امریکہ نے اس لیے حصہ لیا تھا کیونکہ ان کی مین لینڈ محفوظ تھی، کوئی میزائل اس زمانے میں بنے نہیں تھے. اب تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سپر سونک گائیڈڈ میزائل بنائے ہیں، کہ جو کہ فضا میں جا کر 1000 کلومیٹر جا کر وہ گرائڈ کر کے، یعنی ان کو دھوکہ دے کر وہ مین لینڈ امریکہ میں جا سکتے ہیں. لیکن امریکہ کے پاس اس سے بڑے بہتر ہتھیار ہیں موجود ہیں، تو امریکہ اس سے ان کی پرواہ نہیں کرتا ہے. تو لیکن اس کے باوجود یہ جو حملہ ہوا ہے، یہ جو انہوں نے پوسچر بنایا ہے چائنا نے، یہ کافی خطرناک تھا. تو آپ یوں دیکھ لیجئے کہ میں نے اس وقت آپ کو بتایا کہ یہ جو حملہ ہے، ایک تو ایران کے جو بڑے ہوئے ہاتھ ہیں 5، دوسرا یہ ہے کہ جو چین کی طرف سے جو معاملہ ہوا ہے انہوں نے وہ، اور چوتھا یوکرین کی طرف سے، روس کی طرف سے، تو امریکہ تو چاروں سے گھرا ہوا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں آئی ڈونٹ نو کہ کیا کرے گا وہ، اور وہ جب یہ نہیں کرے گا، اب وہ کیوں کرنا چاہتا ہے، ایران کو ایٹمی طاقت بننے دینا چاہتا ہے، یا ایٹمی طاقت بننے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے، اس کی مجبوری ہے، یا اس کو یہ مجبوری ہے کہ وہ اگر اسرائیل کے معاملہ اس کو یہ دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل کا ناکام ہو رہا ہے پولیس مین، تو وہ پھر یہ کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پر ایک ایٹمی دوڑ چلا دیں، جو سعودی عرب بھی بنائیں گے اب ایران کے مقابلے میں. تو اب یہ کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال سم تھنگ از ورکنگ. امریکہ جو ہے اپنا کام کر رہا ہے، اور ہمارا بھی چونکہ لنک ہے نا، ہماری گیس پائپ لائن ایران کے ساتھ جو ہے اس پہ یہ زرداری صاحب نے جب یہ اپنی حکومت ان کی ختم ہو رہی تھی، اس سے پہلے انہوں نے جا کر وہاں پر ایک معاہدہ کر لیا تھا. اور اسی وجہ سے ہم نے جو ایک کتاب لکھی تھی، اس کتاب کا نام تھا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ، امریکہ ایران جنگ. اس کتاب کا نام یہ تھا. لیکن جب یہ اسے معاہدہ کر کے آیا تو ہم نے اس کو لکھ دیا اسٹریٹجک اتحادی. تو وہ کتاب ہماری اس لیے نہیں بک سکی کہ یہ اس کتاب میں نام اپیل کوئی نہیں تھی. تو اب وہ کتاب جو بہت طاقتور کتاب ہے، اس میں ہم نے یہ بات کہی تھی، ایران پاکستان اسٹریٹجک دوست، یہ میں نے اس کتاب کا نام لکھا. اس کتاب میں امریکہ کی جو طاقت تھی اس کا جائزہ لیا ہے، اور ایران کی جو طاقت ہے اس کا جائزہ لیا ہے. لیکن اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، انہوں نے پھر وزیر میں جو صدر بننے جا رہے ہیں، تو ابھی میرے خیال میں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو یہ حکومت ہے، عارضی حکومت جو ہے، اس کے ذریعے سے انہوں نے معاہدہ کر رہے ہیں کہ صاحب یہ جو 15 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کا جو کے لیے ایک پائپ لائن بچھا رہے ہیں ایران کے بارڈر سے لے کر اور گوادر تک، تاکہ ریئیکشن دیکھیں. اور اگر امریکہ نے اس پر ریئیکشن کیا تو پھر وہ یہ کہیں گے کہ عالمی عدالت میں جائیں گے کہ صاحب دیکھیے ہم پر یہ
یہ ایران ہم پر دعویٰ کر رہا ہے کیونکہ ہم نے اس کو ڈیفائی کیا ہے. تو یہ قسم کا ڈیفینس ہے، یعنی امریکہ کی بالادستی کو چیلنج کا ہم بھی کرنے جا رہے ہیں ایران کے ساتھ میں، کیونکہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں ڈیفینس کرنا چاہیے اصولی طور پر کیونکہ ہمیں ضرورت ہے. تو یاد ہوگا کہ جس وقت ہم نے لاہور میں پروگرام کیا تھا اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم ایران، جو ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے انہوں نے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ ہمیں جو گیس پائپ لائن ہے اس کو بچانے کی اجازت دی جائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے. ہم اس وقت وی آر تھرسٹی ود دی گیس اینڈ آئل. پورا ملک کرائسس تو اس میں نہیں، تو انہوں نے بہت بڑی جرت کے ساتھ میں انہوں نے اس کا میں نے اظہار کیا تھا. جی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ انہوں نے منع کیا تھا، لیکن پاکستان نے اس کو اب زرداری صاحب نے میرے خیال میں اس پر ایک پوزیشن لی ہے، اور آئی تھنک ہی ول بی سکسیزفل. میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اسٹریٹجک حوالے سے بھی کوئی اچھی وہ پروگریس ہے اس پہ، اس پہ یعنی یہ منصوبہ اچھا ہے اسٹریٹجک حوالے سے بھی بڑا نہیں منصوبہ ہے، اسٹریٹجک منصوبہ ہے کہ ہم کو دیکھیے قطر کا اور ایران کا گیس جو فیلڈ ہے وہ ایک ہی ہے. جی اگر یہ سپلائی لائن ادھر ہو جائے گی اور ایران کی طرف وہ اس کا ڈولان جو ہے وہ ایران کی طرف ہے سپلائی اس کا گیس کا، تو اگر ایران ہمیں دے دے گا تو ہمیں پھر قطر کے گیس پائپ کی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر وہ ایل این جی ہمیں $18 بہت مہنگی دے رہا ہے، یہ تو سستے ملے گی ہمیں. بلین وہ یونٹ اس کا وہ برٹش تھرمل کے حساب سے ہے بھائی، وہ دیکھیے یہ ہمیں 11 سے اس پہ پڑے گی $. دیکھیے ابھی تو مسئلہ یہ آ جا رہا ہے، خود قطر کا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ وہ جا کے دیکھے نا ریڈ سی میں. جی ریڈ سی میں جائے گا تو ہوتی اس کے ہم پر حملہ کریں قطر کے اس پر کہ امریکہ جا رہا جہاز ہے. اچھا اس میں انڈیا بھی تھا، لیکن انڈیا نے اپنے آپ کو ہٹا لیا اور انہوں نے کہا جی ہم انڈیا اسرائیل کے ساتھ ہے، اور انڈیا جو ہے وہ حوثیوں سے لڑنے کو تیار ہے کہ حوثی پہ حملہ کرے گا. جو ان کے یوٹیوبر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. حکومت تو نہیں، حکومت تو ایک الگ بحث ہے، لیکن یوٹیوبر یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے انڈیا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ حوثیوں پر حملہ کرے گا. تو وہ اچھا سبق دیں گے ان کو. ہاں نہیں، سبق تو دور ہے تو، لیکن ان کے جہاز بعد اڑا دیں گے. پہلے ایک جہاز پہ حملہ کر چکے ہیں نا جی، جس پہ وہ بہت غصے ہوئے ہیں، لیکن ان کی پرواہ نہیں ہے. تو اب میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ یہ ایک اچھی عمل ہے. اگر ایران کے زرداری صاحب کے آنے سے یہ گیس پائپ لائن بچ جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے ایک اچھی شگن ہوگا. بالکل ٹھیک ہے، اور یہ شگون ہوگا، اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پاکستان کے لیے ایک بڑا ریلیف پیکیج ہوگا. اس لیے کہ انڈیا نے قطر کے ساتھ 2048 تک معاہدہ کر لیا ہے. کر لے، ہمیں کوئی ہمیں تو اگر یہ گھر کے باہر نکڑ پہ مل رہی ہے تو کیا حرج ہے بھائی. تو ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک روس کا جو جہاز آتا ہے جی وہ گوادر کی بندرگاہ پہ لٹ جاتا ہے، اور وہاں سے گیس آپ کی سپلائی ہوتی ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہے. اس کو نارتھ پائپ لائن کہتے ہیں. جی تو جو کوئی پائپ لائن نہیں ہے، وہ گیس لیتا ہے وہاں سے، ہمارے ٹرکوں کے ذریعے سے ہم وہ جہاز سے سپلائی کر دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں ایران سے آ رہا ہے، وہ ایران کا بھی نہیں ہے تو روس کا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ہم اس مصیبت میں کیوں پڑیں بھائی. ہم سارا سیدھا لے لیں، گوادر کی بندرگاہ پہ آئے گا، ہم کہیں گے روس سے آ رہا ہے، وہاں سے ہم نکال کے اپنے لوگوں کو دے دیں گے. بالکل. میرے صاحب پھر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. جی بریک کے بعد آئیں گے تو اور بھی ابھی 3 سے 4 موضوعات ہیں. ناظرین مقصدہ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب اب ذرا انڈیا کی بات کر لیں. ان کے کسان جو ہیں وہ دہلی کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں اور پھر حکومت روک رہی ہے. دیکھیے بات یہ ہوئی ہے کہ جو پرانا انہوں نے وعدے کیے تھے جی 2 سال پہلے جب یہ موومنٹ شروع ہوئی تھی 2022 میں، تو اس وقت انہوں نے بہت سارے معاہدے کر لیے تھے. وہ معاہدے انہوں نے ایک بھی پورے نہیں کیے، کچھ کیے ہیں اور اس میں بھی پورے نہیں کیے. اب یہ سوال یہ ہے کہ وہاں پر یہ ہریانہ، جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایسٹ پنجاب، ہریانہ جو تھا جی پہلے ایسٹ پنجاب کا حصہ تھا. اب انہوں نے ایسٹ پنجاب کے 2 حصے کر دیے، ایک ہندی اسپیکنگ ایریا، ایک پنجابی اسپیکنگ ایریا. تو پنجابی اسپیکنگ ایریا میں عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے یہ سکھ موومنٹ ہے. یہ سکھ موومنٹ نہیں، یہ واقعی کسان موومنٹ ہے. جی ہریانہ کے کسان بھی جو ہیں وہ بھی خلاف ہیں، اور سکھ جو ہے مشرقی پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ بھی بہت سخت خلاف ہیں. ان کی طرف سے یہ موومنٹ بنی تھی، اور یہ موومنٹ ایک زمانے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ
بہت طویل چلی تھی، انہوں نے راستے بند کر دیے، دلی پر حملہ کیا تھا اور دلی پر گھس گئے تھے، ان کو رکاوٹ ہوئی تھی، فائرنگ ہوئی تھی، بہت کچھ ہوا تھا. اب پھر جو ہوا ہے کہ ابھی یہ کوئی ہلاکتیں ہونے شروع ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے 2 دن کے لیے بند کیا ہے. پھر اس کے بعد میں وہ شروع کریں گے. لیکن یہ ہے کہ کب سے انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا بند کیا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ اپنے اس پہ جاری ہیں. اور ہریانہ کے انہوں نے کہا ہے کہ جو آدمی مر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہریانہ اور فیڈرل پولیس دونوں مل کے مار رہی ہے، جبکہ ہریانہ کی پولیس کہتی ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہیں، فیڈرل گورنمنٹ شامل ہے. تو اب جو لاٹھی چارج ہو رہی ہے، پلاسٹک گولیاں استعمال ہو رہی ہیں، آنسو گیس کے گولے استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ سب کچھ ہو جائے. وہ یہ 3 زرعی قوانین کو واپس لینے کے دوران کسانوں کے کیے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. جی. لیکن وہ مطالبہ انہوں نے ابھی تک پورا کیا تقریباً نہیں ہے. 1200 ٹریکٹر کے ساتھ ہیں وہ اب بھائی ٹریکٹر یہ کم ہیں، وہ بڑھیں گے. آپ دیکھ لیجیے کہ پورے ملک میں اگر یہ اب اور 10 دن چل پڑی جی تو پورا ملک جو انڈیا میں جتنے بھی سارے کسان ہیں وہ ایک جگہ ہو جائیں گے. اور وہ پھر وہ ہر طرف سے پہلے بھی یہی ہوا تھا جی کہ جب وہ پورے ملک سے کا اعلان ہوا کہ سب لوگوں نے کہا کہ ہم ساتھ دیں گے، تو پھر انہوں نے ان سے معاہدہ کر لیا. اور یہ 3 جو مطالبات یہ رہ گئے تو یہ پورے نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں بھائی ایشور ہم کرو، ہماری جو بکنے کا جو راستہ ہے اس کو صاف کرو. وہ یہ کر نہیں رہے ہیں. جو ہمیں قیمت ملنی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے. دوسرے یہ کہ ہماری زمینوں کی پیداوار کی ضمانت دیں آپ جی، ہمارے خریدیں ہمارے سامان کو ہماری قیمتوں پر. اور یہ وہ کر نہیں رہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ ایک انہوں نے کہہ دیا کہ ایک بڑا جو صنعت کار ہے وہ خرید لے گا، پھر وہ بیچے گا جو مرضی چاہے. اس پر وہ خلاف ہیں. وہ ان کا اپنا آدمی ہے جو کہ ایک بزنس مین ہے، جس کے مودی صاحب پارٹنر مانے جاتے ہیں. تو ہر چیز وہ اسی کو دے دیتے ہیں. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ یہ کسان مارچ جو ہے یہ کافی انڈیا کے لیے مصیبت کا سبب بن رہا ہے. ایک طرف جو ہے 3 اب واقعات ہو گئے ہیں. ایک منی پور ہے جی، ایک جو دوسرا نیکسلائٹ ہے، اور تیسرا یہ پروگرام ہو گیا ہے یہ جو کہ ایک زندہ جاوید لوگوں کا پروگرام ہے. نیکسلائٹ تو چھپ کے لڑ رہے ہیں، منی پور والے وہ تو کھل کے لڑ رہے ہیں. دیا تھا. ہاں نہیں تو وہ نیکسلائٹ تو کافی بڑا ہے. وہ تو ماؤ تحریک کا حصہ ہیں، وہ تو بڑے زبردست تحریک ہے. وہ تو اس میں تو چین اور روس دونوں شامل ہیں. اب بحث یہ ہے کہ یہ اور بڑھے گا. ہم نے آپ سے یہ کہا کہ ابھی تو بہت چیزیں ہیں جو ناگا لینڈ ہے، میزو لینڈ ہے، پھر بوڈو لینڈ ہے. یہ ہر طرف سے آپ کو دیکھ رہی ہے 29 آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. جیسے جیسے کمزور ہوگا تو ویسے ویسے آزادی کی تحریک چلیں گی. اتنا بڑا انڈیا کبھی ہوا نہیں ہے. میرے خیال میں رام کے زمانے میں ہوا ہو، چندر گپتا کے زمانے میں ہوا ہو، چندر موریہ گپتا کے زمانے میں ہوا ہو، لیکن اتنا بڑا ملک نہیں تھا. وہ چندر گپتا کے موریہ کے زمانے میں تو کہتے ہیں کہ انڈونیشیا بھی ہمارے قبضے میں تھا، تھائی لینڈ بھی ہمارے قبضے میں تھا. تو وہ شاید یہ خواب بھی دیکھ رہے ہوں کہ بھائی ہم انڈیا کو وہاں تک لے جائیں گے. جی. ایک اور بات کر لیں، سونیا گاندھی جو راجستھان سے آئی ہیں، یہ جو خاتون ہیں راجیو گاندھی کی بیوی سونیا گاندھی، جی، یہ غیر ملکی ہیں، اٹالین ہیں. اب اٹالین میں وہ جذبے نہیں ہیں جو کہ ایک جو لوکل سوائل میں ہوتے ہیں. جی. تو اب وہ اس نے راجیو کو جو ہے قسم کا اپنے بچوں کو، راجیو کی موت کے بعد میں اپنے دونوں بچوں کو بچانے کے لیے جو تحریک کو کمزور کیا، کانگریس کو کمزور کیا، اس کی یہ ہے ان کی ذمہ دار. اس لیے کہ یہ بائی برتھ اٹالین ہیں، اور اٹالین نے اس قسم کے دھوکے نہیں دیکھے، اس قسم کے گڑبڑ نہیں دیکھی. گو اٹالینس آر ایز گڈ ایز انڈینس دھوکے میں، فراڈ میں، بول چال میں، چوری میں، ڈاکے میں، لڑنے میں، یعنی آپس کے لڑنے کے اندر. وہ ان کو ویسے کوئی بڑی لڑائی انہوں نے نہیں لڑتے ہیں، انہوں نے جو بڑا واقعات دیکھے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اٹالین نژاد ہونے کی وجہ سے، خون کی وجہ سے یورپی خون ہے، تو وہ انڈین ٹائپ کا جو کہ ایک جو برہمن کا خون ہوتا ہے، یا پھر ایک مسلمان کا خون ہوتا ہے، یا ایک راجپوت کا خون ہوتا ہے، وہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. مودی تو دیکھا جائے تو میمن ہے، وہ بزنس کا ایک آدمی ہے، اس کے خون میں کوئی بات نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ایک نظریاتی آدمی ہے، ہندوازم کا پرچاری ہے. جی. تو وہ اب ان کو پٹخنیاں دے رہا ہے، یہ پٹخنیاں کھا رہی ہیں. لیکن ان کو یہ کامیاب ہونا، ان کا انہوں نے سلیقے سے یہ کام کیا کہ وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی. 77 ایئرس اولڈ. تو اب وہ صرف راجیہ سبھا کی ممبر بن سکتی ہے، سینیٹر بن سکتی ہے. وہ بن گئی ہے راجستھان سے، اس کی منموہن سنگھ کی سیٹ پر. تو اب وہاں جا کے کیا کرے گی؟ بہرحال بیسیکلی تو جو خوف تھا کانگریس کا، کیونکہ لیڈر تھی تو ان کا تو قومی اسمبلی، وہاں کی جو قومی اسمبلی، آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک بات جو جس وقت انہوں نے ہم پر دھاوا بولا تھا، جو ہم نے اس کو انصاری صاحب پر، حامد انصاری پر، تو وہ ہمارے ذریعے دھاوا بولا انہوں نے کہ ہمیں کہا کہ صاحب حامد انصاری صاحب جو ہے
پاکستان کے ایجنٹ ہے، وہ اصل میں تو کانگریس کا صدر وہ بننے والا تھا جی تو اس کو انہوں نے ٹریپ کیا اور ہم بھی پھنس گئے اس کے اندر. لیکن بہرحال یہ ہے کہ تو اب یہ کیا کر پائیں گے؟ تو لوک سبھا میں ان کا ہونا چاہیے بھائی بات یہ ہے کہ کسی دانشور آدمی کا ہونا ضروری ہے نا. عابد انصاری کو یہ ضروری ہے کہ ہار کے بیٹھ جائے، پاکستانی ایجنٹ تو وہ نہیں ہے نا، وہ تو انڈین ہے، تو وہ مقابلہ کرے اس کا، اور بھی تو فائدہ ہو گیا اس کا. کہتے بھائی کہاں سے ہوں بتائیے، کوئی ثبوت دو. کوئی ثبوت ہے نہیں ان کے پاس، جھوٹی باتیں کرتے ہیں. جی میرے صاحب ایک اور موضوع کی طرف چلیں. بتائیے. کسانوں کی ایک اور تحریک پورے یورپ میں ہے. ہاں یہ ایک عجیب بات ہو گئی ہے کہ کسانوں کی جو تحریک ہے وہ سستی برآمدات کے لیے یورپی یونین کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ یورپ میں ایک بڑی عجیب و غریب بات ہو رہی ہے امریکہ کے خلاف. جی وہ تحریک یہ ہو رہی ہے کہ ہر چیز میں ڈالر ہمیں اتنا دیتے ہیں اور لے جاتے ہیں ہم سے سب کچھ لے جاتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے. 100 مقامات پر جو ہے احتجاج ہو رہا ہے، پڑاؤ ہے، اور غلط کاشتکار اور مویشی بان ہیں، ہمیں امداد نہیں دینا چاہتے، ہم سب بڑھ کر تسلی بخش ٹیرف چاہتے ہیں. ٹیرف نہیں بن رہا ان کو، وہ سارا کچھ امریکہ کر رہا ہے. اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو اس وقت جو جنگ چل رہی ہے بٹوین امریکہ اور روس اور چائنا، وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے یورپ کو الگ کیا جائے امریکہ سے. جی اصل میں جو امریکہ کی طاقت ہے وہ یورپ ہے، اور امریکہ کو انہوں نے اتنا غلام بنایا ہوا ہے. جو آپ کو یاد کریں کہ ہم نے کئی آرٹیکل لکھا ہے کہ ہم پھر بھی بہت آزاد ہیں، لیکن یہ یورپ بالکل ان کا غلام ہے. پھر ان کو یہ خطرہ تھا کہ یورپ یہ اس مقام پہ آئے گا، تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ یورپی یونین کو، آپ یورپی یونین آپ خود دیکھیں کتنی بڑی بنے گی. یعنی جرمنی اور فرانس ازلی دشمن ہیں. جی اور آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے 100 سال تک ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑی ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ جب یہ جرمنی نے یہ دیکھا کہ بھئی ہم اب اٹھ نہیں سکتے ہیں، ہم پر امریکہ سب سے بڑا جو اڈا ہے امریکہ کا، امریکہ کے بعد میں CIA کا، وہ جرمنی میں ہے، اور وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. ان کو اسلحہ بنانے کی اجازت نہیں ہے. ان کو 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی وہ محروم ہے. یعنی آپ کم سے کم ترکی تو آزاد ہو گئے نا 2023 میں. جی تو وہ اپنے بالفور میں نے اس میں باسفورس میں اب وہ جو جہاز بھی گزرے گا اس پر ٹیکس لگا دیا ہوگا اس نے، تو اسے آمد نہیں ہوگی اس کی. یہ تو بیچارے ابھی تک ان کے قبضے میں ہیں، کیونکہ اب ان کو یہ خطرہ ہے کہ امریکہ یہ لوگ بدلہ لیں گے. اچھا دانشور بھی یہی ہیں، آپ نے دیکھ لیجیے کہ یہ جس نے ایٹم بم بنایا وہ بھی جرمن تھا. اور وہ دنیا کی ساری جو ایجادات ہیں وہ جرمن. اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ آپس میں مل گئے، یورپی یونین جنہوں نے بنائی. جی اب یہ ایک فلسفہ یہ چل رہا ہے عربوں کے اندر، ایک جو دانشور ہے عربوں کا، وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک ماڈل موجود ہے تو ہم مسلمان، چاہے وہ سنی ہے، شیعہ ہے، یا کنگڈم ہے، یا کہیں پر جمہوریت ہے، کچھ بھی ہو، تو اس کے تحت میں وہ اس ماڈل کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ متحد کیوں نہیں ہو سکتے سارے. جی کوئی ایٹم بم ہے، کوئی بات، اس نے پاکستان کا نام نہیں لیا، عجیب بات تھی. اس نے ترکی کا نام لے لیا، ایران کا نام لے لیا، اس نے اس کا نام لے لیا، کیا نام ہے، ملائیشیا میں تقریر کر رہا تھا. وہ کوئی بڑا دانشور ہے، اس کا ایک ٹی وی چینل بھی ہے عربی، لیکن وہ جدید ٹی وی چینل ہے، وہاں پر وہ خواتین بھی جا سکتی ہیں. اور وہ تو انہوں نے علماء کرام نے اس پر کفر کا فتویٰ بھی لگایا وہ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے لگا ہوا ہے کام میں. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یورپی یونین کا ہمارے پاس ماڈل موجود ہے، اس پر ہم فرض کرو ایک ملک شیعہ ہے، ایک ملک سنی ہے، ایک ملک میں بادشاہت ہے، ایک ملک میں کچھ اور چیز ہے، کسی میں ایک ملک میں کچھ ہے، تو لیکن پھر بھی تو ہم مل سکتے ہیں نا. اسلام کے نام پہ ہم مل سکتے ہیں، جیسا کہ یورپی یونین ملا. جی یورپی یونین میں بہت ساری بادشاہت ہیں، ساری بادشاہت ہیں. سویڈن کی بادشاہت ہے، برطانیہ میں بادشاہت ہے، آپ کا ڈنمارک میں بادشاہت ہے. تو سارے جب بھی پھر بھی یورپی یونین بنا لی انہوں نے، تو وائی ناٹ مسلمان ایسے بنا سکتے ہیں، وہ یہ کہتا. تو اب وہ یہ کہتا ہے کہ اب یورپی یونین میں کو یہ خطرہ تھا امریکہ کو کہ اگر یورپی یونین کو ہم نے ایسے رہنے دیا تو یورپی یونین بذات خود ایک بلاک بن کر کے سامنے ابھرے گا. جی جو کہ اس وقت تو ایران کے سے خطرہ تھا، جو برزنسکی نے اپنے کتاب دی گرینڈ چیس بورڈ میں لکھا ہے. انہوں نے برزنسکی کو بہت زیادہ ٹریبیوٹ پیش کیا ہے. ہم نے ہمیشہ کیونکہ بہت ایک دانشور آدمی تھا، تو اس نے وہ کہا کہ صاحب وہ یہاں پر یورپی یونین بھی بن سکتی ہے. تو انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ اس سے برطانیہ کو وہاں سے نکالا اور اس کو کمزور کر دیا یورپی یونین کو. لیکن ابھی بھی وہاں پر تحریکیں چل رہی ہیں، اٹلی میں تحریک چل رہی ہیں، ہر جگہ چل رہی ہے کہ ہمیں امریکہ سے نجات حاصل کرو کہ سارا ہمارے پیسے لے جاتے ہیں. تو اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا ایسا کر سکیں گے. تو اب اس پہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ فرانسیسی جو ذریعہ استثناء ہے اس کی ضرورت پہ زور دیا ہے جی حکومت. لیکن بحث یہ ہے الٹیمیٹ جو اس کا بینیفیشری ہے وہ روس اور چائنا ہے.
اگر روس کسی طرح سے یہ یورپی یونین نکل گیا امریکہ کے ہاتھوں سے جی تو آپ سمجھیے جو امریکہ کا دنیا کی جو بادشاہت ہے، دنیا کی جو بالادستی کا تصور ہے، وہ امریکہ کا ختم ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے صاحب آج آخری موضوع رہ گیا ہمارا، اور یہ جو ہمارے وزیر اعظم اور صدر سے جو بھائی زین صاحب ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کو ایک پیکنگ کے لیے اور کرشنگ کے لیے کسی دوسری کمپنی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سمجھ میں بات آئی نہیں ہے۔ ان کے پاس شاید جدید کوئی نظام ہے۔ بھائی کیا نظام ہوگا؟ آپ کے پاس 5 ارب ٹن کے نمک آپ موجود ہیں، تو آپ نمک کی قیمت بڑھاؤ نا۔ آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اس کو پیکنگ کرنے کا آپ کو پیکنگ نہیں آتی ہے کیا؟ کرشنگ نہیں آتی ہے آپ کے پاس؟ کرشنگ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے؟ آپ کسی بھی بڑے آپ دیکھ لیجیے گجرانوالہ کے کسی بھی کمپنی کو دے دیں جو سائیکلیں بنا سکتی ہے، جو آدمی کاریں بنا سکتی ہے، جو کہ الیکٹرک وہیکل بنا سکتی ہے، تو یہ کرشنگ مشین نہیں بنا سکتی؟ جو ان کا بہترین اس کا پیکنگ نہیں کر سکتی ہے؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ کیوں دے رہے ہو آپ؟ یہ تو بالکل ویسے ہی پی ٹی سی ایل آپ کا کمائی پوچھ تھا، آپ نے دے دیا اس کو یو اے کو۔ اب یو اے پی ٹی سی ایل جو ہے سارے آپ کے فائدے آپ کے وہ لے کے جا رہا ہے، اور وہ معاہدے کرتے پھر رہے ہیں۔ وہاں کا جو آتا ہے وہ معاہدہ کر لیتا ہے، زونگ سے کر لیتا ہے، کبھی اس سے کر لیتا ہے، ان سے پیسے لیتا ہے اور اپنے کام چلا رہا ہے۔ پی ٹی سی ایل چلے نہ چلے لیکن زونگ تو چل رہا ہے، یہ آپ کا جائز چل رہا ہے۔ یو فون پاکستان کا اپنا ہے، وہ چل رہا ہے۔ تو یعنی وہ پی ٹی سی ایل کا ہے جو پاکستان کا ہے، تو پی ٹی سی ایل کا چل رہا ہے وہ، تو لیکن آپ نے ان کو دے دیا یو اے کے لوگوں کو، کماؤ پوت کو، جو اس زمانے میں 2 ارب روپے ہم تو اسے منسلک رہے ہیں، 2 ارب روپے سالانہ آپ کما کے دیتا تھا۔ آپ کے پاس فون لگا، آپ نے فوراً فون کیا، زین صاحب نے کہا، اپنی اماں کو فون کیا، اپنی بہن کو فون کیا، بہن میرے گھر میں فون لگ گیا، میرا نمبر یہ ہے، تو 2 روپے تو ہو گئے نا ہمارے۔ اس زمانے میں 2 روپے کا تھا۔ جی تو میں نے ضیاء سے یہی بات کی، جنرل ضیاء الحق سے یہی بات کی، صاحب یہ نظام چھوڑ دیں آپ، یہ جو آپ نے پریولیج کے لوگوں کو بنا رکھا کہ صاحب ٹیلی فون سے پریولیج لوگ لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لے سکتے؟ آپ کے ایکسچینج میں جگہ ہے تو آپ سب کو ٹیلی فون دے دیں، تو فون تو آپ کے پاس 2 روپے ٹرک سے آپ کے اس میں آ گئے، بینک اس میں اکاؤنٹ میں، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آپ کو لائن دینی ہے، لائن دیتے جاؤ۔ اس کے سمجھ میں نہیں اس کے سمجھ میں آئی، پھر نواز شریف نے یہ کام کیا۔ جی نواز شریف نے یہ کام 2 سال بعد کیا۔ مطلب آپ کا کہنا میں نے ضیاء الحق کو بہت منایا، جی بہت اس کو پریزنٹیشن کی کہ بھائی آپ یہ سب کو اجازت دیتے، لیکن نواز شریف نے آ کر یہ کام کر دیا، اس کو آزاد کر دیا اور کہا کہ سب کو فون دو جی دیا۔ مطلب آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ میں اس کے خلاف ہوں کہ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے پاکستان منرل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور امریکی فرم امیریکن سالٹ ورکس اینڈ کلیکٹیو کے درمیان میں جو نمک کان کنی کا معاہدہ 20 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ اب 20 کروڑ کو کیا چیز ہوتے ہیں؟ اور ہمارا جو سرمایہ ہے جو بہترین جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے وہ بھی نکالیں گے، سونا بھی نکالیں گے، کاپر بھی نکالیں گے۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، لیکن بہرحال اگر صدر صاحب نے کیا ہے تو سوچ سمجھ کیا ہوگا۔ صدر صاحب کو میں ایک اچھا آدمی سمجھتا ہوں، لیکن بات یہ کہ یہ کام آپ خود بھی کر سکتے تھے، بالکل آسانی سے کر سکتے تھے۔ پاکستانیوں کے پاس وہ طاقت ہے کہ آپ حیران کن طور پر وہ انہوں نے، آپ یقین مان لیجئے پاکستانیوں نے یہ جو ہمارے پاس گاڑیاں ہیں جیسے کہ جی ایل آئی ہے یا ایکسل آئی ہے، اس کا بھی انہوں نے کٹ تیار کر لیا جو 2 لاکھ 3 لاکھ روپے میں ہوگا۔ وہ انجن اتاریں گے اور دونوں پہیوں پہ انجن لگا دیں گے اور وہ آپ کی جو الیکٹرک پہ کنورٹ ہو جائے گی۔ تو آپ بتائیے انہوں نے اتنا بڑا کام کر لیا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے الیکٹرک کی؟ ان کا لے لو نا کٹ، میری کٹ لگے گا آپ چلتے جاؤ۔ تو وہ 5 سال کی گارنٹی دے رہے ہیں، 2 سال کی گارنٹی دے رہے ہیں، تو کون سے اس میں غلط بات ہوگی؟ بیٹری لگے گی، بس سپریٹ بیٹری لگے گی جی۔ آپ جس وقت چاہیں تو اس سے ایک سوئچ کو دبائیں تو الیکٹرک پہ چل رہا ہے، سوئچ کو دبائیں پیٹرول پہ چلے گا۔ تو وہ سارا سسٹم بنا کے دے رہے ہیں۔ تو یہ سالٹ کیا چیز مشکل کام ہے؟ یا تو بتاؤ کہ کوئی ٹیکنیکل نو ہاؤ ان کے پاس زیادہ ہے یا کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ آپ انڈیا کو سستے داموں کیوں بیچ رہے ہیں؟ پرانا معاہدہ اس کو ریوزٹ کرو۔ جی جب آپ ریوزٹ کرنا چاہ رہے ہیں سی پیک کو، تو وائی ناٹ ود انڈیا، وائی ناٹ ود امریکہ؟ ہم نے چین کے ساتھ بہت ساری چیز ریوزٹ کیا، ہاں وزٹ کی، تو اب امریکہ کے ساتھ کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو خیر دیکھیں اللہ کرے کہ کچھ اچھا رزلٹ آئے اس پہ۔ میرے صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا۔ جی بھائی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔